اللہ اکبر، بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ بغداد کی سرزمین پہ رہنے لگا، غریبوں میں رہنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اسے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی آ کر کے چوراہے پہ بیٹھ جاتا تھا، کوئی اسے مزدوری پہ لے جاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اللہ اکبر اپنا گزر بسر کر لیا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی بندگی میں جو مزہ ہے وہ اے سی میں لیٹ کے نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں جو مزہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جو مدرسے میں بیٹھ کے اللہ اکبر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ مزہ کسی اور دنیا کی شے میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، آئے گا نہیں۔ مزہ لینا ہے تو قرآن پڑھو، زندگی جینے کا مزہ لینا ہے تو آ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا بیٹا جا کر کے غریبوں میں رہنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بزرگ عالم دین وہ کہتے ہیں مجھے کام کرانے کی ضرورت پڑی، میں بغداد کے بازار میں پہنچا، میں نے اس نوجوان سے کہا کام کرو گے؟ نوجوان نے کہا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہا لیکن آپ مجھے لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو میری شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ قبول کریں۔ بزرگ عالم دین کہتے ہیں بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہیں، تمہاری شرطیں کتنی ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا پہلی شرط میری یہ ہے کہ بغداد شریف کے اندر جو مزدوری چلتی ہے نا وہ 4 دینار چلتے ہیں، لیکن میں 4 نہیں لیتا ہوں، میں 3 لیتا ہوں۔ کہا یہ تو میرے فائدے کی ہے، دوسری شرط بیان کرو۔ نوجوان نے کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں اللہ کی بندگی کرنے جاؤں گا، تمہارا کام جہاں ہوگا وہیں چھوڑ جاؤں گا، آپ مجھ سے نہ کہو گے اتنا کام کر دو تب چلے جانا، بیچ میں کام نہ روکو۔ اللہ اکبر کبیرہ کا یہ بھی شرط تیری مجھے منظور ہے۔ تیسری شرط میری یہ ہے میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا لیکن کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے تینوں شرائط کو منظور کیا، لے کر کے آ گئے۔ جوان نے جب کام کیا ہے وہ کہتے ایسا لگتا تھا کہ کئی آدمیوں کا اکیلا بندہ کام کر رہا ہے، ایک ہی آدمی چند آدمیوں کا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتے ہیں جوان نے جب ظہر کی اذان کا پہلا لفظ سنا جوان نے کام چھوڑ دیا، مسجد میں پہنچا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس نے بڑے اچھے انداز میں نماز کو ادا کیا، نماز پڑھ کے آیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یہ جوان اپنے ساتھ میں کھانا نہیں لایا ہے، اللہ اکبر عین دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز بھی ادا کر چکا ہے لیکن اس نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا ہے، یہ کھانا کہاں سے کھاتا، یہ تو اپنے ساتھ کھانا لایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اتنا سنا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم جلدی اس کے لیے کھانا بنا کر کے تیار کرو۔ ان کی بیوی نے کھانا بنا کر کے تیار کیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ ٹھنڈا پانی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نوجوان چلو تم نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے تمہارے واسطے نئے اللہ اکبر تازہ کھانا تیار کروا دیا ہے۔ جوان کہتا معاف کر دیجئے میں کھانا نہیں کھا سکتا، جوان کہتا ہے معاف کر دیجئے میں پانی نہیں پی سکتا، رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے۔ جوان کہتا ہے حضور معاف کر دیں، میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا، میرا نفلی روزہ ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ آیا تھا، اپنی برکتوں کو لے کر کے آیا تھا، رحمت کا عشرہ اس میں تھا، مغفرت کا عشرہ بھی اس میں تھا، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی اس کے اندر تھا، رب کی رحمت اپنے دامن میں رمضان شریف لے کر کے آیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بازار آیا، بازار کے دن روزہ نہیں رکھا، آج گیہوں کی کٹائی کرنی ہے میں نے روزہ نہیں رکھنا ہے، کیا گیہوں کے لے کر کے قبر میں جائے گا؟ کیا بازار ساتھ لے کر کے قبر میں جائے گا؟ یاد رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ 900 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، بتائیں تو صحیح 30 کے 30 روزے